سوال ہے کہ امامت اور تراویح پر پیسے لینا کیسا ہے؟ اچھا، یہ جو سوال ہے عام طور پہ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ جو نیا ایک فرقہ مارکیٹ میں آیا ہوا ہے جماعت المسلمین کے نام سے، یہ اس چیز کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جی جو امام نمازیں پڑھتا ہے، اسی طریقے سے جو امام تراویح پڑھاتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، تو قرآن مجید پڑھانے کے پیسے لینا ناجائز اور حرام ہے۔ اچھا، اس حوالے سے میں پہلے تو ایک دو باتیں ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، قرآن مجید پر اجرت لینا وہ کہتے ہیں حرام ہے، لیکن یہ جو قرآن مجید کے پبلشر ہوتے ہیں، چھاپنے والے ہوتے ہیں، وہ چھاپتے ہیں، اچھا بیچتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ بندہ مارکیٹ میں جاتا ہے قرآن مجید خریدنے کے لیے، تو وہ جو مکتبہ ہوتا ہے، جو بھی قرآن مجید والی دکان ہوتی ہے، دکاندار پیسے لیتا ہے، ان کے ایمان پہ کوئی شک نہیں کرتا، نہ ان کی کمائی کو کوئی حرام کہتا ہے، حالانکہ وہ قرآن مجید کو صاف طور پہ بیچ رہے ہیں اور پیسے کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد ہے، مسجد بنانے والا مستری ہوتا ہے، مستری اپنی مزدوری لیتا ہے، پیسے لیتا ہے، اسے کوئی بے ایمان، کوئی حرام خور یا کوئی کچھ بھی نہیں کہتا۔ اسی طریقے سے مسجد کے لیے جو بھی ذرائع آتے ہیں، سیمنٹ لیتا ہے بندہ، اسی طریقے سے اینٹیں لیتا ہے، اور جو جو چیزیں، پنکھے لیتا ہے بندہ مسجد کے لیے، بازار سے پیسے لیتے ہیں، حالانکہ یہ مسجد کے لیے ہیں، لیکن ان کے ایمان پہ کوئی بھی بندہ شک نہیں کرتا، ان کو کوئی حرام خور یا یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، یہ جی مسجد کے بدلے میں، یہ قرآن کے بدلے میں، یہ فلاں چیز کے بدلے میں کھا رہا ہے، یہ حرام ہے۔ جب بات آتی ہے علماء کی، مولویان حضرات کی، حفاظ کی، قراء کی، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ کے لیے پڑھائیں، فری پڑھائیں اور پیسے نہ لیں۔ تو بھائی صاف ظاہر ہے کہ ان کا خود کا گھر ہے، ان کے بچے ہیں، وہ کہاں سے، اگر یہ کام اگر وہ فری میں کریں تو یہ کام کون کرے گا پھر؟ اب جو کاروباری لوگ ہیں، جو تجارت والے لوگ ہیں، وہ تو اس طرف آتے نہیں ہیں، وہ تو کاروبار میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو اپنے معاملات میں پڑے ہوئے، اس طرف نہیں آتے۔ یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں یہی پھر یہ کام کرتے ہیں اور تھوڑے سے پیسے لے کے اپنے جو ہے نا گھر میں بچوں اور بیوی کا، والدین کا پیٹ پالتے ہیں۔ جبکہ اس حوالے سے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 5737، حدیث نمبر ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ایک جگہ پہ گئی، وہاں پہ ان کے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو وہاں کے سفر میں تھی، چونکہ وہاں کے جو لوگ تھے اہل علاقہ، ان کے پاس گئے، اپنا قاصد بھیجا اور کہا کہ ہماری مہمان نوازی کریں، ہم مسافر ہیں۔ انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، تو اب ان کا جو ایک سردار تھا اس کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا، تو وہ علاج کرتے رہے، اس کا علاج نہیں ہوا، تو ان کے پاس آیا ان میں سے کوئی شخص کہ اگر آپ اس کا علاج کر دیں تو ہم جو ہے یہ ہمارا علاج کریں۔ تو انہوں نے کہا بھی ہم علاج تو ایسے نہیں کریں گے، کیونکہ ہم مستحق و ضرورت مند ہیں اور آپ لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی ہے، ہم علاج تو اس کا کر دیں گے، لیکن اس کے بدلے میں اتنی اتنی بکریاں ہم جو ہے نا وہ آپ سے وصول کریں گے۔ تو صحابی رسول نے جا کے وہاں پہ اس کو دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا، اس کے بدلے میں بکریاں لے کے آ گئے۔ مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، جس چیز کی سب سے زیادہ اجرت لینے کا تم حق رکھتے ہو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی امام تراویح پڑھاتا ہے، کوئی نمازیں پڑھاتا ہے یا بچوں کو پڑھاتا ہے، اس کے بدلے میں اگر وہ کی تنخواہ وغیرہ وظیفہ لیتا ہے، یہ بالکل بھی حرام نہیں، بلکہ یہ تو سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر پیسے لینے چاہیے وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید کی تعلیم کے بدلے میں، قرآن مجید سکھانے اور پڑھانے کے بدلے میں، جبکہ آج کے دور میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو کم آمدنی ہے، جو کم سب سے پیسے دیے جاتے ہیں، وہ انہی لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ مزدور کی جو مزدوری ہے اس وقت 20-22 ہزار ہے پاکستان کے اندر، جبکہ امام مسجد 10 سے 15 ہزار لے رہے ہیں۔ تو یہ تو پھر وہ جو 10-15 ہزار ہے وہ بھی لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہے حلال ہے، یہ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ حالانکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں سب سے زیادہ جن کا وظیفہ ہوا کرتا تھا، سب سے زیادہ یعنی امیر المومنین سے زیادہ، باقیوں سے زیادہ، وہ یہی ائمہ مساجد تھے، وہ قاری تھے، وہ حافظ اور عالم تھے، ان کا سب سے زیادہ وظیفہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ بالکل بھی حلال اور پاکیزہ ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ رزق ہے ہی میرے خیال میں یہی۔